کے بعد کہا اے انسانوں اور جنات کے گروہ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے اسی سورت کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو اب آئیے ان آیتوں میں پہلی جو آیت ہے اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اسی پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کی ضرورتیں دو طرح کی ہیں، اور انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب دو چیزوں کا مجموعہ ہے تو اس کی ضرورتیں بھی بنیادی اور بڑی دو ہیں۔ انسان نام ہے جسم اور روح کا۔ صرف سنگل روح ہے تو بھی آپ کو وہ کہاں ہے نظر نہیں آئے گی، اور سنگل جسم ہے اس کے اندر روح نہیں ہے تو بھی وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کے جسم سے ادھر روح نکلی، اب کل تک اسے جو گلے لگانا چاہ رہے تھے اب وہ اس کے پاس رات میں اکیلے بیٹھتے ہوئے ڈرتے، اب اسے کوئی جسم کو تکلیف نہیں ہے، جسم سے روح نکل چکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ روح اور جسم یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حضرت انسان۔ تو اب انسان کی دو طرح کی ضرورتیں، ایک روح کی ضرورتیں ہیں، دوسرے اس کے جسم کی ضرورتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ضرورتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ روح کی ضرورتوں کا بھی انتظام فرمایا اور جسم کی ضرورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اب اس میں کون سی چیز پہلے نمبر کی ہے، کون سی چیز دوسرے نمبر کی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی آدمی قرآن مجید پڑھے اور سرسری انداز میں بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار اظہار فرمایا، اور ان نعمتوں میں جو روح کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو بہت اہمیت دی، ان کو بڑا مقام دیا، ان کو بڑی حیثیت دی، اور ان کا بڑا ہی اہتمام فرمایا، اور نعمتوں میں ان کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ باقی جسم کی جو ضرورتیں ہیں ان جسم کی ضرورتوں میں صرف انسان اور جنات ہی صرف جو ہے محتاج نہیں ہے، دنیا کی دوسری بے شمار ہزاروں کروڑوں جو مخلوقات ہیں ان تمام کی جسمانی ضرورتوں کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ اس میں صرف حضرت انسان کوئی مخصوص نہیں ہے، تمام مخلوقات کو ان کی جسمانی ضرورتوں کا، مادے کی ضرورتوں کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، سورہ رحمان پہلا لفظ اس میں جو آیا ہے اسی سے اس سورت کا نام سورہ رحمان رکھا گیا ہے۔ اور لفظ رحمان قرآن مجید میں بہت سی مرتبہ آتے رہتا ہے، حتیٰ کہ 114 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی صفت ذکر فرمائی رحمان۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور ایک صورت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس اعتبار سے 114 مرتبہ پورے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔
اور اس کے علاوہ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں رحمان کا لفظ قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہوا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر پکارے۔ اور سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں جو بہت زیادہ اللہ کی صفات کو ذکر فرمانے والے ہیں، اس میں بھی سورہ اللہ کے ناموں میں جو رحمان نام ہے اس کا ذکر ہے۔ رحمان کے معنی اردو زبان میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ مہربان، جو بہت زیادہ مہربان ذات ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور بہت زیادہ مہربان دنیا میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی، اس لیے رحمان صرف سنگل لفظ کسی کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ نام رکھنا ہے عبد الرحمن نام رکھنا ہوگا، عبد الرحیم نام رکھنا ہوگا، صرف رحمان نام رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رحمان کے جو معانی ہیں وہ معانی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات پر وہ اس کا ذکر یا اس کا اطلاق یا اس پر نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، بہت مہربان اللہ نے۔ سورہ رحمان جو بڑی پیاری اور بڑی عمدہ سورت ہے، تناسب الفاظ اور معانی اور دوسری وجوہ بلاغت میں پہلا لفظ شروع ہو رہا ہے الرحمن، بہت مہربان اللہ نے۔ علم القرآن، قرآن کو سکھایا۔ میں نے بتایا شروع میں انسان کی ضرورتیں دو طرح کی ہیں، روح کی ضرورت، جسمانی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے اس سورت کی ابتدا فرمائی روحانی ضرورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت انسان کی روح کی بالیدگی، روح کی اعلیٰ درجے کا کردار یہ سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ جسم تو ہمیشہ بدلتے رہتا ہے، تغیر پذیر رہتا ہے اور یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، کبھی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کبھی جل کے مر جاتا ہے، کہیں کسی درندے نے کھا لیا، وہ جسم تو گیا لیکن روح کبھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ اور انسان کو خوشی اور تکلیف کا تعلق روح سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور زندہ دلیل یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، اب اس جسم کو آپ آگ میں ڈالیں یا اسے کچھ بھی کریں، اس سے کوئی آواز نہیں نکلتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ اصل درد اور خوشی کو محسوس کرتی ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، مہربان اللہ نے انسان کو قرآن سکھلایا۔ یہ روحانی ضرورت ہے، اور روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کر میرے بندوں کی روح کی پاکیزگی، روح کی تقویت کے لیے جو کام ضروری ہیں وہ سکھا کر آؤ۔ شریعت کی شکل میں، آسمانی کتابوں کی شکل میں
1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے یہ کام کیا، اور ان کے وقت میں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اور سب سے آخر میں یہ سلسلے نبوت ہمارے اور آپ کے آقا، ہم سب کے محبوب اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول کسی بھی شکل میں دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جو کوئی اپنے آپ کو نبی یا نبی کے جیسا یا اس طرح یا اس طرح کی بات کہے، سمجھیے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، اور جو کوئی اس کی بات کو سنے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بھی بہت سے دجال، کذاب اور ناہنجار آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، جو ان کی بات سنے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ فتنہ بند تھا، لیکن گزشتہ پھر چند سالوں سے یہ فتنہ پھر شروع ہو چکا ہے، اور اس فتنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاقہ اس وقت بنگلور شہر ہے۔ بنگلور شہر میں خاص طور پر آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والوں پر یہ فتنہ ختم نبوت کا پھر شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے، انسان فطری طور پر ہمیشہ آسان پسند ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے بہت آسانی رہے، ہر معاملے میں آسانی رہے، شربت کی طرح لیکوڈ جوس پی لے، چابنا بھی نہ پڑے۔ یہ فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ اسے آسانیاں رہے۔ اب یہ جو نئے نبی ہونے کا یا نبی کے نائب ہونے کے جو دعوے کرنے والے اس وقت پھیل کر کام کر رہے ہیں، وہ ان نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی شریعت بڑی آسان ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں شریعت بہت آسان ہے، لا حرج فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب شریعت آسان ہے، تو ان لوگوں نے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے انہوں نے شریعت کو بہت جو ہے مشکل بنا دیا ہے، اور آپ لوگوں کو نمازوں کے لیے مسجدوں میں جانا پڑتا ہے 5 وقتہ۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، 5 وقتہ مسجدوں میں نماز کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رمضان میں روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے لیے اتنی محنت، مشقت، پیسہ خرچ کر کے وہاں جا کے اس گرم ماحول میں، اس لباس میں رہ کر یہ تمام کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ بھئی دل اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ کام جو ہے بغیر یہ کیے ہوئے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر جو ہے ان کا لندن سے یا کسی اور جگہ سے بیان ہوتا ہے، وہ سن لیتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی جو امت مسلمہ نماز بھی پڑھ رہی ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہی ہے، اور اسی طرح روزے بھی رکھ رہی ہے، وہ سب کے سب بیوقوف ہیں۔ یہ فتنے پہلے بھی اٹھے ہیں، اور اس کا آسان جواب اور آسان بات جو دماغ میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں دل و دماغ کی پاکیزگی کے حیثیت میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی پاک صاف ہو سکتا ہے؟ ان کا تو چھوڑیے، ان کی پیروں کی دھول کو بھی کوئی پہنچ سکتا ہے؟ جب نہیں پہنچ سکتا تو ہمارے سامنے یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہمارے سامنے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں، جس بیماری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی روح جسد سے نکلی ہے، اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید بیمار رہے ہیں کہ آپ سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا ہے۔
لیکن آپ دو صحابہ کی مدد سے ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر، حدیث میں آتا ہے کہ پیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امت کے لیے مہربان ہو سکتا ہے؟ قرآن کی سورہ توبہ میں دو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایسا نبی ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تمہارے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہے، بہت زیادہ فکر مند ہے، بہت زیادہ کوشاں رہتے ہیں، رؤوف الرحیم۔ یہ صفات اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ہم نے نبی دیا ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ تم پر شفقت کرنے والا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امت کے لیے مہربان ہو سکتا ہے؟ ویسے نبی نے کسی بھی حالت میں نماز کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، حج کے معاملے میں اجازت نہیں دی ہے، اور آج جو ہے ایک طبقہ امت کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، اور جو ہے نئے دین کے نام پر جو ہے شریعت کی جو بنیادی چیزیں ہیں اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ شہر بنگلور میں بھی بہت پھیل چکا ہے، جگہ جگہ اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ شریعت میں نماز کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے، اسے مسجد میں جا کر ادا کرنا بھی فرض نہیں ہے، گھر میں بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ آپ کو برباد کرنے کی راہ پر لے کر چل رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے سلسلے میں سستی، کوتاہی، غفلت کرتا ہے وہ منافقین کے گروہ میں شامل ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر نفاق آتا چلا جا رہا ہے۔ خیر، یہ بات درمیان میں ادھر آ گئی، ورنہ میں نے جو سورت کی آیتیں پڑھی، الرحمن، مہربان اللہ نے علم القرآن، انسانوں کو قرآن سکھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ کے ذریعے سے ہم تک قرآن کو پہنچا۔ اب انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں اس میں قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر اور اس کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت امت کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ اقبال صاحب مرحوم نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور جو بھی ذلت اور رسوائیاں آئی ہیں وہ قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے آئے۔ عزیزان گرامی، جتنے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ آج 1450 سال کے بعد بھی ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے نہیں، بحیثیت ایک عام انسان کے دعوے سے کہہ سکتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ قرآن اکلوتی کتاب ہے، آسمانی اکلوتی کتاب ہے جو اس وقت ہمارے پاس اسی زبان میں جس میں نازل ہوئی تھی، اسی لب و لہجے میں محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک کو گزرے ہوئے بھی 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندوں نے رمضان میں قرآن کھولا تھا، پھر آئندہ رمضانی میں کھولنے کی ان کی نیت ہے، اور کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں کہ نہ رمضان میں کھولا نہ آگے رمضان میں کھولنے کی ان کی نیت ہے۔
عزیزان گرامی، قرآن سے دوری چاہے تلاوت کے اعتبار سے ہو، اس کے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے ہو، اس کے مطالب کے اعتبار سے ہو، اس کے اندر دی ہوئی غور و فکر کرنے والی آیات کے جو ہے لب لباب کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنے کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے یہ مومن کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، مومن کے لیے نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں اتنی نعمتوں کو ذکر فرمایا، ہر نعمت کے بعد یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنات کے گروہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان تمام بڑی بڑی نعمتوں میں جس کا اللہ نے آگے ذکر فرمایا ہے، پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحانی ضرورت کے لیے جو چیز ضروری ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کی ہمیشگی کے لیے وہ قرآن ہے، اس کا اللہ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اس نعمت کو حاصل کیجئے، اس نعمت کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ بمنزل ویران گھر کے ہے۔ موجودہ زمانے میں اللہ کی اور نعمتوں میں ایک آسان اور بڑی نعمت جسے ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر قرآن سیکھنا چاہے تو گزرے ہوئے زمانوں کی طرح مشکل کام نہیں ہے، بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں۔ وہ زمانہ چلے گیا جب استاد کے پاس جا کر استاد اپنے حفظ سے قرآن مجید پڑھتے تھے تو تختیوں پر، چمڑوں پر اور لکڑی کی تختیاں اور پلیٹوں پر لکھ کر لا کر بچوں کو اور بڑوں کو یاد کرنا پڑتا تھا۔ آج ایسی تنگی نہیں ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی طباعتیں، قرآن مجید کی الگ الگ جو زبانوں میں بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی طباعتیں ہر زبان میں ہو چکی ہیں، بلکہ اب قرآن مجید بعض مسجدوں میں رکھے بوسیدہ ہو جا رہے ہیں، اسے کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ 4-5 سال پہلے ایک چھوٹی جو ٹرک ہوتی ہے، لاری ہوتی ہے، جو ٹیمپو ہوتی ہے، ایک ٹیمپو بھر کر قرآن مجیدوں کو جو ہے لے جا کر ایک محفوظ مقام میں پہنچایا گیا تھا۔ تو جب اعلان ہوا کہ بھی اگر کسی کے پاس بوسیدہ قرآن مجید وغیرہ ہو تو لا کر جمع کر دیں ہماری مسجد میں، یقین مانیے ایسے ایسے قرآن مجید بھی آئے تھے کہ وہ لانے کے بعد شاید ایک مرتبہ بھی اسے کھولا نہیں گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ اپنی نعمتوں میں جس نعمت کو پہلے نمبر پر الرحمن علم القرآن کہہ رہے ہیں، آج اس نعمت کی اس قدر ناقدری، اس قدر اس سے دوری، اس قدر اس سے بیداری، اس قدر اس سے جو ہے بے التفاتی، بتائیے کہ جو آدمی اللہ کی نعمت کی قدر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا قدر فرمائیں گے، اس کے اوپر کیا توجہ فرمائیں گے، اس کے اوپر کیا عنایتیں ہوں گی، اس کے اوپر کیا محبتیں ہوں گی، اس کے اوپر کیا الطاف ہوں گے بارشوں کی۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس بات کو رکھوں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔